حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ خلف بن ہشام نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، محمد بن جعفر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 837۔ خلف بن ہشام نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا، تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔
امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے۔ اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ منصور نے ابو اوائل شقیق بن سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بہلوا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، کیوں کہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے، جو بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قرات کرتا ہے۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید اور ابن حجر نے کہا، ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن عمرو سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ بن ابی کثیر کی حدیث کی طرح روایت بیان کی، مگر ابن ایوب نے اپنی روایت میں کاذنا کے بجائے کاذنا جس طرح وہ اجازت دیتا ہے کہا، اس طرح ما اذن اللہ کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے باریابی کی اجازت نہیں دی۔ حضرت برید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل داؤد کی بنسریوں خوبصورت آوازوں میں سے ایک بنسری خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرات سن رہا تھا۔ تمہیں آل داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تھی قرات کی بارے میں حدیث۔ ابو خیثمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا۔ وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت، اطمینان اور رحمت تھی جو قرآن کی قرات کی بنا پر بدلی کی صورت میں اتری۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت تو یوں آئی۔ آمین۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ عمران نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذات معاملہ میں انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کھول کے اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی کامیاب غیب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے کہ یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔